سے پہلے جو مسئلہ آیا تھا بیٹا طلاق کے بارے میں آیا تھا، اور اس میں عدت کا ذکر بھی تھا۔ یاد رکھے اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان کو ضرورتیں پیش آتی ہے ان تمام ضرورتوں کا حل اسلام نے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے اور اس کو کوئی مسئلہ ہو اور اسلام نے اس کے لیے کوئی حل نہ رکھا ہو۔ ہر ایک چیز کا حل اسلام کے اندر ہے، دین کے اندر ہے۔ ویسے ہی انسان کی زندگی میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو ہے نکاح، ایک ہے طلاق۔ اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسانوں کی نسل انہی چیزوں سے بنائی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح ہوا تبھی نسل آگے چلی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے مرد بھی پیدا فرماتے ہیں، عورتیں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جائز طریقے سے، جائز طریقہ کیا ہے، حرام راستہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا بھی سبق دیا، یا گھر کے معاملات ہو وہ کیسے ہم صحیح کریں، تو وہ مسائل بھی اسلام نے بتائے۔ یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آئے تو طلاق کی بھی اجازت دی اور اس کے بھی مسائل بتائے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں تمام کا حل اسلام کے اندر ہے، تمام کا جواب اسلام نے دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابغض المباحات عند اللہ طلاق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے طلاق جو ہے وہ جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے بری چیز، سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ یعنی جائز ہے مگر بری ہے۔ پہلے تو انسان کو چاہیے کہ طلاق نہیں دینا چاہے، اگر ہو سکے سمجھوتا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق مانگے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو لیکن بیوی یہاں سے مطالبہ کرے مجھے طلاق دے، اور اس کا شوہر اس کا خیال بھی رکھتا ہوگا، اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہوگا، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے مکان دیا ہوگا، سب کچھ، اس کے باوجود کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت پہ جنت حرام ہے۔ ایسی عورت پہ جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جو ماں باپ تھے وہ فوت ہو گئے اور ان کی ایک بیوی تھی۔ آدھی کتابوں میں آیا ہے اس کا نام جمیلہ تھا، اور آدھی کتابوں میں جیم پہ پیش آیا ہے کہ اس کا نام جمیلہ تھا، جمیلہ یا جمیلہ نام تھا۔ یہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو البدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، اور جب یہ نکاح کے بعد اکٹھے زندگی گزارنے لگے، ابھی ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور کبھی کبھی ان کو آپس میں ایک دوسرے سے نوک جھوک ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، کبھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے، کبھی شوہر کی طرف سے لڑائی ہوتی تھی، کبھی بیوی کی طرف سے لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پہ لڑائی نہ ہوتی ہوگی، میاں بیوی میں نوک جھوک تو ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابو البدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو ایک دن غصہ آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لیکن یہ جو اس نے طلاق دی یہ طلاق رجی تھی، اور طلاق رجی کس کو کہا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو کل کے کلاس میں بتایا تھا، کہ اگر ایک دفعہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، یا 2 مرتبہ کہے میں نے تمہیں طلاق دیا، تو اس کے بعد اگر یہ چاہے یہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں رجی مانی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دی تو وہ طلاق مغلظہ ہو گئی، پھر یہ رجوع نہیں کر سکتا، نہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 طلاقیں دی وہ 2 طلاقیں رجی مانی جاتی ہے۔ پھر اگر اس شوہر نے اپنی بیوی سے رجوع کیا یا تعلقات قائم کیے تو وہ جو طلاق کا اثر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو عدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ 2 ہی طلاقیں دی، طلاق رجی مانی جاتی ہے، اس کے بعد چاہے تو یہ رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دی اس کے بعد یہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے، پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن طلاق رجی تھی، اور اسی دوران عدت گزر گئی۔ اب جب عدت گزری تو باقی لوگوں نے بھی اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اب ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے 2 طلاقیں دی لیکن اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب جب عدت گزر گئی تو وہ خود بخود نکل گئی اس کے نکاح سے،
لیکن طلاق مغلظہ نہیں ہوئی. طلاق مغلظہ تب ہوگی جب 3 طلاقیں ہوگی. اس نے 2 دی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا. اب جب اس عورت کی عدت گزر گئی نا، اس نے رجوع نہیں کیا، وہ خود بخود اس کے نکاح سے نکل گئی. لیکن یہ شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ طلاق مغلظہ نہیں تھی، طلاق رجعی تھی. تو اس کے بعد جب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی تو اس عورت کو بہت سارے لوگوں نے پیغام بھیجا نکاح کا، اور اس نے بھی پیغام بھیجا نکاح کا. حضرت ابو البدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا. اس نے بھی کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو بیوی تھی نا اس کی، تو یہ بھی چاہتی تھی دل سے کہ میں اسی کے پاس واپس چلی جاؤں، ابو البدر کے پاس. لیکن ان کا جو بھائی تھا، اس عورت کا جو بھائی تھا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے اپنی بہن کو کہا کہ میں تمہیں پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس نے تمہیں پھر طلاق کیوں دی؟ اگر اس نے طلاق دے دی، چلو 2 طلاق ہے تو وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا، لیکن اس نے رجوع بھی نہیں کیا، تو اب میں تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہرحال اس عورت نے کیا کام کیا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا اور کہا کہ میرے بھائی کو سمجھائے. وہ آئے، انہوں نے اس کے بھائی کو سمجھایا. لیکن یہ جو معقل بن یسار اس عورت کا بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پہ بھی اپنی بہن کو اس پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، فرمایا وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب وقت تم طلاق رجعی دو عورتوں کو، یعنی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو. اب طلاق رجعی 1 یا 2 طلاقیں. فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچ چکے، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یعنی عدت بھی ختم ہو چکی ان کی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، خامدوں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ آپس میں راضی ہو جائے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی جو شریعت کے قاعدے ہیں اس کے مطابق. ذَلِكَ يُعَذُّ بِهِ، اس حکم کی نصیحت کی جاتی ہے، من اس کو، کان منکم، جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس عورت کا بھائی تھا معقل بن یسار، اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے سر آنکھوں پہ ہے، اب میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اب میں اپنی بہن کو اس پہلے والی شوہر کے ساتھ نکاح کرنے دوں گا. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں لگے، اس کے بعد اگر عدت گزر گئی، رجوع نہیں ہوا، اس دوران عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ چاہے عورت تو اس شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب 1 یا 2 طلاقیں ہوگی، طلاق رجعی. اگر طلاق مغلظہ ہو گئی، اس کے بعد یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. طلاق مغلظہ 3 طلاقیں. تو اگر 2 طلاقیں طلاق رجعی، اس کے بعد یہ کیا کام کریں؟ نکاح کی تجدید کرے، یہ پہلے والے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. نکاح کی تجدید کہتے ہیں کہ دوبارہ سے نکاح پڑھا جائے گا، مہر رکھا جائے گا، گواہ ہوں گے، وہ ساری شرطیں پوری کی جائے گی جو شرطیں نکاح میں ہوتی ہیں، پھر وہ راضی اور خوشی کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کو اولاد بھی عطا کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم ازکی لکم، یہ چیز قلبی لحاظ سے بھی تمہارے لیے بڑی پاکیزگی ہے، واطہر، اور بدنی لحاظ سے بھی بڑی پاکیزہ ہے. یعنی عورتیں جو ہے وہ کوئی بکاؤ مال تو نہیں ہے کہ آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہوں گے، آج اس کی بیوی ہے کل اس کی بیوی ہے. یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے، انسانی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ تو بدن بھی اس میں صاف رہے گا اور دل بھی اس میں صاف رہے گا. ایسا کیوں ہے کہ اگر عورت کا دل پہلے خاوند کی طرف مائل تھا اور رشتہ داروں نے نکاح نہیں کرنے دیا اس کے ساتھ، پہلے خاوند کے ساتھ، حالانکہ یہ عورت دلی اعتبار سے پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، شوہر نے طلاق دی، طلاق رجعی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا، یہ نکل گئی اس کے نکاح سے، لیکن اس عورت کا دل اپنے شوہر کے ساتھ ہے، بظاہر تو نہیں لگتا لیکن دلی اعتبار سے یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اب اس کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ اس کو نکاح نہیں کرنے دیں گے اس پہلے شوہر کے ساتھ، تو اس سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی اگر اس کا نکاح زبردستی کسی اور جگہ کیا گیا، اس کے ساتھ بھی اس کا دل نہیں لگے گا، دل پہلے شوہر کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ تو اس کو ختم کیا گیا. تو فرمایا اگر تم اس کو واپس اس پہلے والے شوہر کے پاس بھیجو گے، کیونکہ یہ دل سے چاہتی ہے، تو اسے ایک تو دل بھی صاف رہے گا. تو ویسے ہی واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور جو تم نہیں جانتے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ صحیح ہے. اب آگے اور ایک مسئلہ آیا،
وہ مسئلہ کیا ہے کہ جس وقت عورت نکاح میں ہو تو بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے، اور بغیر عذر کے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہیں کر سکتی۔ اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کے باوجود نہیں پلائے گی، تو وہ عورت مجرم بن کے، گناہ گار بن کے کل قیامت کے دن اٹھے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اس بچے کی خوراک جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پستانوں میں رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ نکاح میں ہوتی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ خامد سے نہیں لے سکتی کہ میں اپنے بچے کو خود کا دودھ نہیں پلاؤں گی، مجھے پیسے دے دو میں بازار سے دودھ لاؤں گی، میں خود اس کو اپنا دودھ نہیں پلا سکتی، منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ بچے کی خوراک جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں رکھا ہے، اور خامد کا کام ہے کہ عورتوں کو کھانا دے، کپڑا دے، مکان دے، کھانے پینے کا خرچہ دے، لباس بھی دے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کے لیے دوائی بھی لائے۔ لیکن بچے کی دودھ کی ذمہ داری یہ شوہر پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماں پہ ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں یرضعن دودھ پلائے اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین 2 سال۔ کتنے سال دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو؟ 2 سال۔ کاملین مکمل 2 سال۔ لیکن یہ 2 سال کس کے لیے ہے؟ لمن اراد ان یتم رضاء، اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے اس بات کا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرے۔ اب آگے تذکرہ کیا آئے گا؟ اگر ماں باپ پہلے دودھ چھرانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی 2 سال تک اگر ماں بچے کو دودھ نہ پلائے، اس سے پہلے چھرانے کی کوشش کرے تو اس کی بھی اجازت دی گئی، کیونکہ بہت سارے بچے صحت مند ہوتے ہیں بچپن میں ہی، کہ 1.5 سال اگر انہوں نے دودھ پیا تو وہ خود بخود کھانا پینا شروع کرتے ہیں۔ آدھے بچے کمزور ہوتے ہیں، وہ 2 سال تک دودھ پیتے رہتے پھر بھی کمزور ہی رہتے ہیں، لیکن آدھے بچے 1 سال دودھ پیتے اس کے بعد کھانا پینا شروع کرتے، 1.5 سال دودھ پیتے اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی بچہ 1.5 سال اس نے دودھ پیا، اب وہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا، اب وہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا، تو اس کے لیے 2 سال مکمل ضروری نہیں ہے۔ اور اگر بچہ ماں کے دودھ کے بغیر کچھ نہیں پیتا، ابھی وہ کھانا نہیں کھاتا ہے اور کچھ پیتا بھی نہیں ہے، تو اس بچے کی جو دودھ کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اگر اس سے پہلے چھرائے، لیکن اس بچے کے لیے جو صحت مند ہو، جو 1.5 سال کے بعد کھانا بھی کھاتا ہو، تو اس کو پہلے بھی چھرا سکتے ہیں، لیکن اگر کمزور ہے تو 2 سال دودھ پلائے، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، محبت کی وجہ سے اپنے بچے کو 2 سال سے زیادہ دودھ پلاتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، 2 سال سے زیادہ اپنے بچے کو دودھ پلانا، یاد رکھیے گا۔ بچے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے 3 سال 4 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ گناہ ہے اور منع کیا گیا ہے۔ 2 سال تم اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے ہو، اگر وہ بچہ صحت مند ہے تو پہلے ہی چھرا سکتے ہو، 1.5 سال میں، 1 سال میں اگر وہ کھانے پینے کے قابل ہوا، لیکن 2 سال کے اوپر تم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اٹل ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اس شخص پر جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی بچے کا جو باپ ہوتا ہے، اس کے ذمہ کیا ہے؟ رِزْقُهُنَّ، ان کا کھانا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا لباس، یعنی ان خاوندوں کے ذمے ہیں۔ اور کون سا لباس؟ تو فرمایا بالمعروف، جو قاعدے کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جا سکتی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یعنی اگر شوہر امیر ہے تو عورت کو جو خرچہ دے گا وہ بھی اچھا دے گا، اس کا لباس بھی اچھا ہوگا، اور اس کا رہن سہن بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر شوہر نہ امیر ہے نہ غریب ہے، درمیانی ہے، تو اسی قسم کا لباس وہ اپنی عورت کو دے گا، اسی قسم کا خرچہ وہ اپنی عورت کو دے گا، لباس بھی درمیانہ، مکان بھی درمیانہ، باقی چیزیں بھی درمیانی۔ اور اگر اس کا شوہر غریب ہے اور یہ بیچارہ شوہر غربت کی وجہ سے زیادہ نہیں اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، تو اس غربت کے اعتبار سے دے۔ غریب لوگ کھاتے پیتے بھی ہے، پہنتے بھی ہے، البتہ ان کے پاس کیا ہو سکتا ہے، جگہ کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی کھاتے پیتے، مکان کم ہو سکتا ہے، پرانا ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو ویسے دے۔ اور عقل کا بھی تقاضا ہے، جب ایک بندہ غریب ہوگا تو امیروں جیسا خرچہ کہاں سے لائے گا؟ ایک ہوتا ہے امیر کی بیوی، اس کو اس مطابق دیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے غریب کی بیوی، وہ اس کا شوہر اس کو اپنے مطابق دے گا۔ امیری غریبی کچھ نہیں ہے، اصل میں شوہر اچھا ہونا چاہے۔
تو فرمایا لا تزار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اگر عورت بیمار ہے، اس کو دودھ ہی نہیں آتا، یا اس کا دودھ ڈاکٹر نے کسی اعتبار سے بند رکھا ہے بچے کے لیے، مگر اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچاری بیمار ہے عورت۔ تو اگر بچہ دودھ پیے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت ساری قسم کی چیزیں کھاتی ہے، جیسے باہر کی چیزیں ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دودھ کم آتا ہے، یا وہ دودھ جو ہوتا ہے اگر وہ بچہ پیتا ہے بچے کے لیے نقصان ہوتا ہے، اور وہ بچہ خود دودھ نہیں پیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت بھی دی ہے، اللہ پاک کا نظام ایسا ہے کہ اگر بچہ دودھ نہیں پینا چاہتا ہے، اگر وہ بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ منہ لگاتا ہے، وہ خود اپنے منہ کو پیچھے لیتا ہے، یعنی یہ بچہ فطرتی طور پر دودھ نہیں پینا چاہتا ہے۔ تو اس صورت میں انسان کیا کرے؟ پہلے تو دودھ کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، جو یہ عورت ہے یہ اپنے پہلے جو دودھ ہے نا اس کا ٹیسٹ کرائے، اس کے اندر کوئی بیماری مت ہے کہ وہ بچے کے اندر داخل ہو جائے اور بچہ بیمار ہو جائے۔ اگر اس بچے کے لیے ماں کا دودھ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ خوراک بھی بدل سکتا ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے تاکہ یہ جو دودھ کے اندر خرابی ہوتی ہے یہ دور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر عورت مجبور ہے اور دودھ نہیں پلا سکتی، یعنی اس کو کوئی عذر ہے، لیکن اس کو کوئی عذر نہیں ہے تب بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اب اگر اس کو کوئی عذر ہے، یہ مجبور ہے اور اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو زبردستی مت کرو کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، حالانکہ یہ بیچاری خود بیمار ہے یا دودھ کے اندر کوئی خرابی ہے، اس وقت اس عورت کو زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر عورت تو صحت مند ہے اور دودھ بھی اس کا اثر ہے، دودھ بھی اس کا ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، مگر وہ کہتی ہے کہ میں نے دودھ ہی نہیں پلانا اپنے بچے کو۔ وہ کیوں کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اگر میں نے بچے کو دودھ پلایا تو میرے حسن و جمال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ ایسی بھی عورتیں دیکھی گئی ہے جو کہتی ہے ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے، حسن و جمال میں کمی آتی ہے۔ تو اب وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے، تم ہی بازار سے دودھ لاؤ، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا بغیر کسی عذر کے اپنے بچے کو دودھ نہ پلانا یہ سخت گناہ ہے۔ ہاں، اگر اس عورت کو عذر ہے تو اس وقت شوہر اس پہ دباؤ نہ ڈالے، اس کے دودھ میں خرابی ہے اس وقت اس کا شوہر اس پہ دباؤ نہ ڈالے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت صحیح بھی ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کو کہے میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا ہے، تو فرمائے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ شوہر پہ ذمہ داری دو اب، وہ بازار سے بیچارہ دودھ لائے گا بچے کو پلائے گا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو فرمایا کہ شوہر کو بھی بچے کے دودھ کی وجہ سے مجبور نہ کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھے، جب اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلا جاتا ہے نا تو ضرور کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب عورت صحت مند ہوتی ہے تو یہ اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا سکتی؟ پلا سکتی ہے۔ آدھی عورتیں نخرے کرتی ہے ہم نے اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلانا ہے، بازار کا دودھ ڈبہ لاتی اپنے بچے کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی چھاتی میں دودھ رکھا ہے، یہ بچے کے لیے صحت مند ہوتا ہے، بچہ اس سے تندرست ہوتا ہے۔ آج کل تو بہت ساری عورتیں ایسی ہیں نا جن کو چھاتی کا ہی کینسر ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب کہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے حسن و جمال میں کمی آ جائے گی۔ کہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے، بچے کی غذا اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں رکھا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے نا تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے پھر وہ عورت کینسر، اس کی چھاتی میں کبھی کینسر نکلتا ہے کبھی کچھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدل دیا۔ فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی طرح خرچہ لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو بچے کے دودھ کا کیا سلسلہ ہوگا کہ عورتوں کے پاس خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اور اس کا جو شوہر فوت ہو گیا اس کے پاس کوئی دولت ہی نہیں تھی، وہ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گیا۔ اب فرمایا اب جو اس کے وارث ہے، شرعی وارث جو ہے، اب ان کے ذمے یہ خرچہ ہوگا، یعنی اس مرنے والے کا ایک بھائی اور بہن ہیں،
وراثت میں بھائی کو دوہرا حصہ ملتا ہے اور بہن کو ایک حصہ۔ تو خرچے کے مطابق بھائی کے ذمے، یعنی جیسے چچا ہوتا ہے، پھوپھی ہوتی ہے نا، تو ان کے ذمے پھر اس عورت کا خرچہ ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا، تاکہ اس بچے کا خرچہ چلے، دودھ کا، یا اس عورت کا جسے صحت مند رہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہے۔ تو اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، طلاق دی اس حالت میں، اور اس عورت کے پاس اب کچھ نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری اب اس کے ورثاء پہ ہے۔ فَإِنْ ارادہ، پس اگر وہ میاں بیوی دونوں ارادہ کرے، فصالاً، دودھ چھرانے کا 2 سال سے پہلے، اگر میاں بیوی راضی ہے کہ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھرائے، ان تراض منہما، آپس کی رضامندگی سے، یعنی دونوں اس پر راضی ہے، وتشاور، اور ان دونوں کا مشورہ بھی ہے کہ اس بچے کا دودھ اب چھرا دینا چاہیے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی دونوں کی رضا ہوگی، دونوں کا مشورہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ عورت نے اپنی مرضی سے دودھ چھرایا یا خاوند نے اپنی مرضی سے دودھ چھرایا اور بچہ بیمار ہو گیا اور انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کی، ایک نے کہا تھا تم نے کہا تھا، دوسرے نے کہا تم نے کہا تھا، تم نے مجبور کیا تھا، تم نے مجبور کیا تھا، تو وہاں پہ لڑائی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ دونوں نے مشورہ کیا، دونوں کی رضا ہے، تو بچے کے لیے بھی اس میں خیریت ہوگی، اور پھر جھگڑا بھی کسی چیز کا نہیں ہوگا جب دونوں کا مشورہ ہوگا، کیونکہ جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے نا، شریعت نے ان چیزوں کو ناپسندیدہ کیا ہے۔ تو فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھرائے، تو وہ چھرا سکتے ہیں۔ اگر یہ 1.5 سال کا ہوا ہے، کھانے پینے کے قابل ہوا ہے، تو 1.5 سال ہی دودھ پلائے، لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی ایک عورت اپنے بچے کو، وہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلاؤ، یعنی اپنی اولاد کو دو، اپنے بچے کو دو کسی اور عورت کو، جسے دائیا کہا جاتا ہے، وہ اس کو دودھ پلائے، فلا جناح علیکم، پس کوئی گناہ نہیں ہے اس کا بھی۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے، لیکن بہتر ہے اگر عورت صحت مند ہے اپنے بچے کو خود دودھ پلائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ اب اگر کسی عورت کو کوئی عذر ہے، اس کا دودھ خراب ہے یا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اب یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کو اور کوئی دودھ پلائے، جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں دودھ بوئے، ہے نا، تو اگر تم دودھ نہیں پلا سکتی ہو، بیماری ہے، دودھ میں خرابی ہے، کسی اور عورت سے اس کو دودھ پلانا چاہتے ہو، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم، جب دے دو تم وہ اجرت جو تم نے طے کی ہے، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ۔ یعنی اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحت مند جو عورتیں ہوتی تھی نا، وہ بچوں کو لے جاتی تھی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے گئی، کون لے گئی؟ حلیمہ سعدیہ، انہوں نے اس کا دودھ پیا ہے۔ ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ، ان کا بھی دودھ پیا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جو صحت مند عورتیں ہوتی تھی وہ بچوں کو لے جاتی تھی اور ان کو پیسے دیے جاتے تھے اور وہ پھر بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی کسی کے بچے کو دودھ پلائے اور اس کے بدلے پیسے لے تو وہ بھی جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ عورتیں یتربصن، روکے رکھے وہ عورتیں، بانفسہن، اپنی جانوں کو، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن، اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن۔ اس پہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بار ایک واقعہ بتایا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی چھوٹے صحابی نہیں تھے، یہ بہت بڑے صحابی تھے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن عبد، کہ میں تمہارے اس ہر مسئلے پہ راضی ہوں جس مسئلے پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں سخط لکم ابن ام عبد، کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اتنا اعتماد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا۔ اب اس کے بعد وہ مسئلہ ہوا تھا کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہو تو کیا اس کی عدت کیا ہے؟ تو یاد رکھے اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہے، لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور میں نے کہا تھا پچھلے والے کلاس میں رخصتی کیا ہے، اگر لڑکا لڑکی ایک جگہ ملے ہیں نکاح کے بعد کمرے میں،
چاہے پھر انہوں نے تعلقات قائم کیے ہو یا نہ کیے ہو، لیکن حالانکہ وہاں پہ موقع تھا وہ تعلقات قائم کر سکتے تھے، وہ ایک کمرے میں ملے، چاہے پھر ایک ہی بار، چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر، تو وہ رخصتی مانی جاتی ہے۔ اگر ایک بار وہ لڑکی لڑکے کے ساتھ تنہائی میں ملی ہے، نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک بار ملی ہے تنہائی کے اندر، تو وہ رخصتی مانی جائے گی۔ ایسی لڑکی کو بھی عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ کبھی لڑکے شوہر سے نہیں ملی ہے، اور اس حالت میں اس کو طلاق دی جائے، تو پھر اس کی عدت نہیں ہے۔ کہ اگر نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا فما لکم علیہن من عدہ، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم ان عورتوں سے پورا کراؤ، یعنی اس عورت کی پھر کوئی عدت نہیں ہے جس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اب اس عورت کو جب بھی طلاق ملے گی 2 منٹ کے بعد، یہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کی رخصتی ہوئی ہے، اگر یہ 1 یا 2 بار اپنے شوہر سے تنہائی میں ملی ہے، چاہے رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن 1 یا 2 بار اپنے شوہر سے تنہائی میں ملی ہے، پھر اس کی بھی عدت یہی ہے 4 مہینے 10 دن۔ جی بیٹے آواز آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ جو یہ عدت کا بیان جو آپ لوگوں نے پچھلی بار کلاس میں بھی پڑھا، یہاں پہ جو عدت کا جو اصل میں بیان ہے نا، وہ موت کی عدت کی صورت میں ہے، جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون، اور وہ لوگ جن کو وفات دی جاتی ہے، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن، وہ عورتیں روکے رکھے، بانفسہن، اپنی جانوں کو، 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن، فیضا بلغن اجلہن، پس وہ عورت جس وقت اپنی عدت پوری کر چکے، فلا جناح علیکم، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن، اس کاروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں کرے، لیکن کرے کیا؟ بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یہ کہ خفیہ طریقہ نہ ہو، برائی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، ان 4 مہینے 10 دن وہ عورت کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتی، وہ 4 مہینے 10 دن، اس دوران جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی وہ کسی کو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں تم پر، فیما عرضتم بھی، اس کاروائی میں کہ تم اس کا اشارہ کرتے ہو، من خطبت النساء، عورتوں کی منگنی کا، او اکننتم فی انفسکم، یا تم مخفی رکھتے ہو دلوں میں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ سمجھایا گیا، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اب ان 4 مہینے 10 دن وہ کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتی، یا نہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو کوئی آئے گا، کہے گا جب تیری عدت ختم ہوگی میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، اور وہ عورت بھی کہے گی کہ جب میری عدت ختم ہوگی تو میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، تو فرمائی یہ جائز نہیں ہے کھلے الفاظ میں ان 4 مہینے 10 دن اس عورت کو کسی کا نکاح کا پیغام بھیجنا۔ فرماتے کہ اگر کوئی عورت کسی اجنبی کو کہے عدت کے دوران کہ میں 4 مہینے 10 دن کے بعد جب میری عدت ختم ہوگی تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، تو یہ حرام ہے۔ ہاں یہاں پہ فرمایا خفیہ طور پہ اشارہ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت کے ساتھ، یہ اس کو، وہ بندہ اس کو نہیں کہہ سکتا اس وقت عدت کے دوران، یا یہ عورت اس کو کہے گی میں تمہارے ساتھ نہیں، البتہ اشارہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ شخص اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں طلبگار ہوں، کوئی نیک عورت مل جائے تو انشاءاللہ میں نکاح کروں گا۔ یہ عورت یہاں سے نہیں کہے گی کہ میں نکاح کروں گی تمہارے ساتھ، نہیں، بلکہ یہ کہے گی کہ اللہ پاک تیرے لیے کوئی انتظام کرے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، یا دل کے اندر یہ بات رکھے جب میری عدت ختم ہوگی پھر میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر دل میں ہو، لیکن ظاہر نہ کرے ان 4 مہینے 10 دن، نہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، نہ اس کے پاس کوئی نکاح کا پیغام لے کے آئے۔
علم اللہ، رب جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان کا ان قریب ذکر کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، مثال کے طور پر عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، نہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون بنایا، جو انسانی نسل ہے وہ اسی سے آگے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے سے بہت سارے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، اور اسی واسطے شریعت نے سختی کا حکم بھی دیا ہے کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کرو، کوئی نیک رشتہ ملتا ہو فوراً ان کی شادی کرو، کہ اگر تمہارا بیٹا بالغ ہو، رشتے کے قابل ہو، بیٹی بالغ ہو، رشتے کے قابل ہو، اور دیندار رشتہ ملے تو پیچھے نہ ہٹو، جلدی سے ان کا نکاح کرو، نکاح میں جلدی کیا کرو۔ اور اگر ایک لڑکی بالغ ہو گئی، اس کے اندر خواہشات آ گئی، ایک لڑکا بالغ ہو گیا، اس کے اندر خواہشات آ گئے، اس کے ماں باپ اس کے شادی پہ دھیان نہیں دیتے، تاخیر کرتے ہیں، اگر اس کے بعد اس کو کوئی گناہ ہوا تو اس کو بھی تو سزا ملے گی، لیکن اس کے ماں باپ کو بھی اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، اور وہ صحیح حدیث ہے کہ جس ماں باپ کے بچے بالغ ہو جائے اور وہ ماں باپ ان کے رشتے میں تاخیر کرے، ان بچوں سے اگر کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کی سزا ان کے ماں باپ کو بھی ملتی ہے، اس گناہ کا وبال ان کے ماں باپ کے کندھوں پہ بھی پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ دنیا کے کیا کہتے ہیں کہ پہلے وہ یونیورسٹی جائے، پھر وہ کرے، پھر وہ یہ کرے۔ لڑکا 30 سال کا ہو گیا، 32 سال کا ہو گیا، لڑکی 30 سال 32 سال کی ہو گئی، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب اگر یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اس کا عذاب ماں باپ کو ہوگا، اس کو بھی گناہ ہوگا لیکن ماں باپ کو بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تمہارے بچوں کے لیے کوئی دیندار رشتہ ملے تو پیچھے مت ہٹو۔ آج بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کی عمر 35 سال 36 سال ہو گئی، وہ اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی پروفیسر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی ایج کے اندر نکاح نہیں کیا، اب ان کو کوئی لیتا بھی نہیں ہے۔ جب ایک انسان ٹین ایج کے اندر شادی کرے گا تو وہ بہت سارے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، 4 مہینے 10 دن اس کی جو عدت ہے، اس دوران وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، یا کہ کوئی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رشتے میں جلدی کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں اتنی سختی رکھی ہے، خاص کر جو مرد عورت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی دیر میں ہوتی ہے، یعنی اپنی ایج کے اندر اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں ہوتی ہے، تو جو اس کے رحم کے اندر نظام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بچے کا بنایا ہوتا ہے، وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ پھر وہ عورت جو ہوتی ہے نا، اولاد جننے کے قابل بھی نہیں ہوتی، اگر وقت پہ اس کا نکاح نہیں ہوا، اپنی ایج کے اندر اس کا نکاح نہیں ہوا، پھر وہ بچے کی پرورش کے لیے بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو فرمائے وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، اور لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو اس دوران، عدت کے دوران، سرن، مخفی طریقے سے، یعنی وعدہ نہ کرو اور نہ یہ کہو کہ عدت ختم ہونے کے بعد میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، ظاہر مت کرو، صراحتاً الفاظ میں مت کہو عدت کے دوران، البتہ مخفی طور پہ تم اشارہ کر سکتے ہو، اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم بات کہو معقول، یعنی اشارہ دے سکتے ہو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور تم نہ ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب اپنی مدت کو۔ یعنی عدت کے اندر نکاح کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اس دوران وہ نکاح کا پیغام کسی کو بھیجے یا اس دوران نکاح کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی عدت ہو، چاہے پھر وہ عدت اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو، ویسے بھی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، یا اس کا شوہر فوت ہوا ہو، پھر بھی اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن۔ تو اگر کسی عورت کی عدت ہو اور اس کو پتا ہے کہ میری عدت ہے، اور اس کے بعد اس کا نکاح کسی اور جگہ کیا جائے گا، اور جو وہاں پہ مولوی صاحب ہوگا، مفتی صاحب ہوگا نکاح پر آنے والا، اور جو وہاں پہ ولی ہوں گے، جو وہاں پہ گواہ ہوں گے،
جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ اس عورت کی بھی عدت ختم نہیں ہوئی اور اس عورت کا نکاح عدت کے اندر کیا گیا، تو فرماتے وہ سارے کے سارے کافر ہو جاتے وہی پہ، نکاح پرانے والا بھی، یہ عورت بھی جس کے ساتھ نکاح ہوگا وہ بھی، جو وہاں پہ ولی ہوں گے، جو گواہ ہوں گے، سارے کے سارے کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے، ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اور اللہ پاک کی کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ تو ایمان جانے کا خطرہ ہے نا، اس سے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے سب کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اور سارے مرتد ہو جاتے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ اس عورت کی عدت ہے تو اس کا نکاح عدت کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، خاص کر پاکستان میں ہوتا ہے آج، یا کسی کے شوہر نے اس کو طلاق دی، دوسرے دن وہ اور کسی کے ساتھ جاتی ہے، دوسرے دن ہی وہ عدت گزارتی نہیں، اور نکاح پر آنے والا بھی 2-3 ہزار لیتا ہے، وہ بھی نکاح پر آتا ہے، اس کو بھی پیسوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا۔ یہ اکثر آج ہوتا ہے کہ عدت یہاں سے عدت ختم نہیں ہوتی ہے، وہاں سے وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، حلیم، اور وہ تحمل والا ہے، اگر وہ چاہے تو فوراً تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اور یہ مت سمجھو کہ اس کی ڈیل جو ہے یہ بھی ایک قسم کی مہلت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل کا ملنا سزا ہے، کہ آج اگر اللہ نے کچھ نہیں کیا، کل بھی وہ کچھ نہیں کرے گا، نہیں، اللہ پاک نے پھر ان کو مہلت دی، اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے احکام بتائے، نکاح کے، طلاق کے، قسم کے مسائل، یہ ہمارے لیے ان میں بہتری ہے، ان پہ عمل کریں گے تو زندگی کے اندر سکون نکھر جائے گا، ان احکاماتوں کو چھوڑیں گے تو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، یا جس عورت کا شوہر اس کو طلاق دے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کب تک؟ جب تک پیٹ میں بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے پھر وہ 1 مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، 4 مہینے بعد ہو، 10 دن بعد ہو، تب تک اس کی عدت رہے گی۔ اب اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر اس کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس کی عدت کچھ نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس دوران وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کے بعد تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، یا اس کے پاس کوئی نکاح کا پیغام بھیجے، یہ گناہ ہے۔ یا اس عورت کی عدت ہے، اور بہت سارے لوگ کیا کام کرتے ہیں، آئیں گے کہیں گے چلو فلاں جگہ آپ کا نکاح کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا نکاح پر آیا گیا عدت کے دوران ہی، تو فرمایا جو پرانے والا ہوگا، جو وہاں پہ ولی ہوں گے، وہ سارے کے سارے مرتد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے عدت کے دوران عورت کا نکاح کسی اور جگہ کرنا، حرام چیز کو حلال سمجھنا، یہ تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، یعنی ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے جو اللہ پاک نے جس چیز کو حرام کیا ہو وہ اس کو حلال کرے۔